اس نیم تاریخ تہخانے میں 2 دن مزید گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں حالات جوں کے تو رہے۔ یرغمالیوں کو دن میں 2 وقت لگی بندی مقدار میں کھانا دیا جاتا رہا۔ کھانا صبح میں کالی چائے اور روٹی جبکہ رات میں پتلی دال اور روٹی پر مشتمل ہوتا تھا۔ بچوں والے اپنے بچوں کی محبت سے مجبور ہو کر ناشتے میں ملے ہوئے روٹی کا کچھ حصہ ان کے دوپہر کے کھانے کے لیے بھی بچا لیتے تھے۔ حالات نے معصوم بچوں کو بھی سمجھوتا اور صبر کرنا سکھا دیا تھا۔ امید کے جارحانہ رویے کے مظاہرے کے بعد تو سبھی بہت سہمے ہوئے تھے، ضد اور مطالبات کرنا چھوڑ دیے تھے۔ بہت سے بہت اتنا ہوتا تھا کہ بیچارے ماں باپ کی گود میں سر رکھ کر سسک لیتے تھے اور پریشان حال ماں باپ کسی نہ کسی طرح جھوٹی تسلیاں دے کر انہیں بہلا لیتے تھے۔ یہ ان کے یرغمالی بنائے جانے کا 5واں دن تھا جب ناشتے کے فوراً بعد پتہ چلا کہ ایک شیخوار بچے کو بخار ہو گیا ہے۔ یہ بچہ کوئی 4 ساڑھے 4 ماہ کا تھا اور ماں کے دودھ پر انحصار کرتا تھا۔ کم خوراکی کا شکار بچے کو فیڈ کروانے والی ماں جو پہلے ہی نڈھال سی نظر آتی تھی، اس کے بخار میں مبتلا ہونے کے بعد بالکل ہی زرد نظر آنے لگی۔ پہلے بچے کے سر پر پانی میں بھیگی پٹیاں رکھ کر اس کا بخار اتارنے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن اس کوشش کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہونے پر مجبور ماں باپ کے لیے دعا کا مطالبہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دعا کہاں سے آئے گی؟ تم لوگ تو یہ پرارتھنا کرو کہ تمہاری سرکار تم پر دیا کرے اور ہمیں پکڑنے کا سودا دماغ سے نکال کر تمہاری رہائی کے لیے سوچے، ورنہ تو آگے شاید تم لوگوں کو بھوکا ہی رہنا پڑے۔ دلیپ بھاجی کا یہ پکا فیصلہ ہے کہ نہ تو یہاں سے کوئی کہیں جائے گا اور نہ ہی باہر سے کسی کو یہاں بلوایا جائے گا۔ مطالبے کا جواب نہایت اکھڑ لہجے میں دیا گیا۔ دلیپ بھاجی اپنے سرغنہ کو پکارتے تھے۔ ماس کا اندازہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو کوڈ نیم سے پکارتے تھے، کیونکہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا کہ ان میں سے ہر ایک کا نام بالی ووڈ کے کسی مشہور ہیرو کے نام پر تھا۔ گروہ کے سرغنہ دلیپ کو ان سب نے 2 روز پہلے دیکھا تھا۔ ان 2 دنوں میں انہیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی تھی کہ سرکاری اداروں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر خودکشی کرنے والا دلیپ کا سگا چچا زاد بھائی اور بہت ہی قریبی دوست اور اسے اس واقعے نے شدید صدمہ پہنچایا تھا۔ صدمے کے باوجود اگرچہ دلیپ نے یرغمالیوں کے ساتھ اچھے رویے کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن وہ اپنے لوگوں کے جذبات پوری طرح قابو میں رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ تھکن، نیند اور خوراک کی کمی، صدماتی کیفیت اور اعصابی تناؤ نے ان کے رویوں کو خراب کر دیا تھا۔ یہ کل کی بات ہے کہ شترو نے ایک نوجوان لڑکی کو صرف اتنی غلطی پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا تھا کہ اس کے ہاتھ سے پانی سے بھرا ہوا گلاس زمین پر گر گیا تھا۔ زناٹے دار تھپڑ نے لڑکے کے گال کا اندرونی حصہ پھاڑ دیا تھا اور وہ کئی بار کلی کرنے پر خون کا بہنے کا سلسلہ روک سکا تھا۔ لڑکے کے رخسار پر تھپڑ کے نتیجے میں چھپ جانے والے شترو کی انگلیوں کے نشانات ابھی تک دکھائی دے رہے تھے اور اس بات کا اعلان تھا کہ اعصابی ٹوٹ کا شکار اغوا کار اپنے نرمی والی روش چھوڑ کر بے رحمی کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ اس صورتحال میں بیمار بچے کے لیے کیا جانے والا دعا کا مطالبہ رد ہونا کوئی ایسی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن بچے کے ماں باپ کے لیے دعا نہ ملنے کے باعث لمحہ بلمحہ اپنے بچے کی بگڑتی حالت کو دیکھنا بھی آسان نہیں تھا۔ دوپہر تک بچے کا بخار اتنا تیز ہو گیا کہ اس پر غشی کسی کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی اور اس نے دودھ پینا بھی ترک کر دیا۔ جوان العمر ماں جو محدود غذا کے ساتھ کسی نہ کسی طرح اپنے اور بچے کی زندگی کا سلسلہ برقرار رکھے ہوئے تھی، بار بار بچے کو چھاتی سے لگا کر دودھ پلانے کی کوشش کرتی اور ناکام ہونے پر بلک بلک کر رونے لگتی۔ اس کا رونا ہر ایک کے لیے تکلیف دہ تھا۔ خود ماں سے بھی صورتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اگر سونیا نے اسے جذبات کا مظاہرہ کر کے نظروں میں آنے سے سختی سے نہ روکا ہوتا تو ضرور کچھ نہ کچھ بول چکا ہوتا۔ بولنا کیا، وہ تو شاید یہاں سے رہائی کی عملی کوشش بھی کر ڈالتا، لیکن سونیا اس بات کے لیے بھی راضی نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ فی الحال انہیں تیل اور تیل کی دھار دیکھنے کی حکمت عملی ہی اپنائے رکھنا چاہیے اور غیر معمولی اقدامات اٹھا کے اپنے لیے رسک نہیں لینا چاہیے، کیونکہ امید تھی کہ جلد یا بدیر دیگر یرغمالیوں کے ساتھ وہ لوگ بھی رہا ہو جائیں گے۔ ماس نوٹ کر رہا تھا کہ اسے صبر کی نصیحت کرنے والے سونیا مسلح افراد میں شامل اکشے کے نام سے پکارے جانے والے ایک لڑکے پر خصوصی توجہ دے رہی تھی اور سب کی نظر بچا کر اسے معنی خیز اشارے کرتی رہتی تھی۔ اکشے نامی وہ لڑکا ان سب میں کم عمر تھا اور زبان سے کچھ کہے بغیر اپنی ڈیوٹی دیتا تھا۔ ماس نے نوٹ کیا تھا کہ شروع میں تو سونیا کے اشاروں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن ظاہر سونیا جیسی غیر معمولی حسین عورت کو نظر انداز کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اب تو گویا وہ خود سونیا کے اشاروں کا منتظر رہتا اور کبھی کبھی سونیا کو دیکھتے اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ بھی آ جاتی تھی۔ وہ سونیا کے اس کھیل کا مقصد سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تو خیر ممکن نہیں تھا کہ وہ عام سا تامل لڑکا سونیا کے دل کو بھا گیا ہو۔ وہ بڑی طرح دار عورت تھی اور یہ لڑکا اس کے لیول سے بہت نیچے کی چیز تھا۔ محض دل لگی کے خیال بھی دل کو نہیں لگتا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا اسے سامنے آ ہی جانا تھا۔ فی الحال جس مسئلے نے ماس کو زیادہ مضطرب کر رکھا تھا وہ بیمار بچے کی لمحہ بلمحہ بگڑتی حالت تھی۔ بچہ جو پہلے کبھی کبھی نحیف سی آواز میں رو لیتا تھا اب رونا بھی ترک کر چکا تھا۔ اس کی ایسی حالت نے ایک بار پھر ماں کا ضبط توڑ ڈالا اور وہ ہاتھ جوڑ کر مسلح افراد کے سامنے بلکنے لگی۔ تمہیں تمہارے بچوں کا واسطہ، دنیا بھی جو بھی تمہیں پیارا ہے اس کا واسطہ،
جن کے لیے تم نے سارا چکر چلایا ہے، ان کا واسطہ پلیز پلیز میرے بچے کے لیے کہیں سے دوا لا دو۔ دوا نہیں لا سکتی تو مجھے میرے بچے کے ساتھ یہاں سے جانے دو۔ میں واہ گرو کی سوگند کھاتی ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ دوا لا دو یا مجھے جانے دو۔ دونوں ہاتھ جوڑے وہ بلک بلک کر آخری جملے کی گردان کرنے لگی۔ یہ صورتحال ایسی تھی کہ سب کے ہی دل تڑپ اٹھے۔ بچے کی ماں کے ساتھ دوسری عورتیں بھی رو رو کر یہی مطالبہ کرنے لگی۔ مسلح افراد جب تک پتھرائے ہوئے چہروں کے ساتھ سب دیکھ رہے تھے، ان کے چہروں کے تاثرات میں بھی تبدیلی نظر آنے لگی۔ تھوڑا سا صبر کرو، میں دیکھتا ہوں کیا کیا جا سکتا ہے۔ آخرکار امید نے ہی اپنی خاموشی توڑی اور بلند آواز میں جملہ کہہ کر سیڑھیوں پر چڑھ گیا۔ روتی سکتی ماں ایک بار پھر اپنے غشی میں مبتلا بچے کو ہلا جلا کر اس کے چہرے اور جسم کے مختلف حصوں پر بوسے دے دے کر اسے پکارنے لگی۔ اس کے اس عمل سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی ممتا کی طاقت پر بچے کو ہوش میں لانے اور صحتیاب کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس بے بس اور مجبور ماں کی حالت پر افسردہ وہ سب ہی امید کی واپسی کی راہ تکنے لگے۔ تقریباً 7-8 منٹ بعد امید تہہ خانے کی سیڑھیوں پر اترتا دکھائی دی ہے۔ یہ بخار کی گولی ملی ہے، اسے پیس کر پانی میں گھول لو اور بچے کو پلا دو۔ اس نے اپنی مٹھی میں دبی ایک گولی بچے کے باپ کے ہاتھ میں تھمائی۔ لیکن یہ خطرناک ہوگا، اتنے چھوٹے بچے کو ایسی بے احتیاطی سے کوئی دوا کیسے استعمال کروائی جا سکتی ہے؟ اس موقع پر معاذ خود کو بولنے سے روک نہیں سکا۔ میں کون سا پوری گولی کھلانے کی بات کر رہا ہوں؟ بچے کی عمر کے حساب سے آدھی پاؤ گولی پیس کر کھلا دو۔ اگر نہیں کھلانی تو تم لوگوں کی مرضی، ہم اس کے سوا کوئی دوسرا بندوبست نہیں کر سکتے۔ نہایت رکھائی سے جواب دے کر واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ فیصلہ اب ماں باپ کے ہاتھ میں تھا۔ یرغمالیوں کی رائے منقسم تھی۔ کچھ لوگ بچے کو دوا استعمال نہ کروانے کا مشورہ دے رہے تھے اور کچھ کا خیال تھا کہ معمولی مقدار میں دوا کا استعمال کروا کر دیکھ لیا جائے۔ کچھ دیر تذبذب میں مبتلا رہنے کے بعد بالآخر ماں باپ نے دوسرا دوا استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بچے کی حالت جس تیزی سے خراب ہو رہی تھی، اسے دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ اگر اسے دوا نہیں ملی تو وہ جانور نہیں ہو سکے گا۔ دوا نہ دے کر اسے مرتے ہوئے دیکھنے کے مقابلے میں یہی بہتر تھا کہ رسک لے لیا جائے۔ بالآخر گولی کا ایک حصہ توڑ کر اسے پانی میں گھولا گیا اور ماں نے جانے کیا پڑھ کر پھونکتے ہوئے بچے کا منہ زبردستی کھول کر دوا اس کے حلق میں اڈیلی۔ دوا کا کچھ حصہ بچے کے پیٹ میں چلا گیا اور کچھ باچھوں سے بہہ گیا۔ اب سب دم سادے دوا کا اثر ہونے کے منتظر تھے۔ بچے کو گود میں لیے بیٹھی اس کی ماں تو گویا پلکیں بھی جھپکنا بھول گئی۔ یہ اسے کیا ہو رہا ہے؟ دوا کے استعمال کو تقریباً 15-16 منٹ ہوئے تھے کہ ماں چیخی۔ اس کے چیخنے پر سب نے توجہ دی تو پتہ چلا کہ بچے کے ہاتھ پیر اینچنا شروع ہو گئے ہیں اور جلد کی رنگت میں بھی تغیر آ رہا ہے۔ اس کے ہتھیلی اور تلوؤں کی مالش کرو، کس نے مشورہ دیا؟ تو روتی ہوئی ماں کے ہاتھ کانپتے ہاتھوں سے اثر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ 2 اور عورتیں بھی اس عمل میں اس کے ساتھ شامل ہو کر اس کی مدد کرنے لگیں، لیکن بچے کے جسم کی اینٹھن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی اور اب اس کے جسم کو باقاعدہ جھٹکے لگ رہے تھے۔ جھٹکوں کا آغاز ہونے کے فوراً بعد ہی بچے کے منہ سے سویس پر جھاگ نکل کر بہنے لگا۔ ہر ایک سمجھ رہا تھا کہ بچے کا بچنا ناممکن ہے، لیکن ماں چیخ چیخ کر پیدا کرنے والے اس اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ماں کی دعا کی تاثیر سے انکار نہیں، لیکن جب کسی کام کا ہونا ٹھہر جائے تو پھر وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس ننھی کلی کے بھی بن کھلے شاخ سے ٹوٹ جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ سو ماں کی ساری تڑپ اور پکارے رائے گا چلی گئی اور وہ ننھا سا وجود ایک آخری ہچکی لے کر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ بچے کی موت ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو لے آئی، لیکن اس کی ماں کا رد عمل سب سے مختلف تھا۔ جب تک بچے کے جسم میں سانسیں باقی تھی وہ مسلسل روتی اور کلاتی رہی تھی۔ بچے کی سانسیں ختم ہوئی تو اس کا رونا بھی رک گیا۔ چند ثانیوں کے لیے وہ ساکت بیٹھی، گود میں موجود بچے کو بے جان وجود کو دیکھتی رہی۔ پھر یکایک اس نے بچے کو گود سے اتار کر نیچے لٹا دیا اور کسی بفری ہوئی شیرنی کی طرح اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کے کھڑے ہونے اور حرکت میں آنے میں شکار پر حملہ ہونے والی شیرنی کسی پھرتی تھی۔ قاتل ہتھیارے، تو نے مارا ہے میرے بچے کو، میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ وہ گویا جس لگا کر امید تک پہنچی اور اس بری طرح اس پر حملہ ہوئی تھی کہ بوکھلاہٹ میں اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ عورت کے شوہر سمیت ہر ایک دم بخود سا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک زخم خوردہ ماں اس پل اپنے سے کئی گنا طاقتور اور مسلح شخص پر حاوی دکھائی دے رہی تھی۔ کسی ایکشن کے مناسب موقع جان کر معاذ نے سوالے نظر سونے کی طرف دیکھا۔ اس سے قبل کے سونے کی طرف سے کوئی جواب موصول ہوتا، تہ خانہ گولی چلنے کی آواز سے گونج اٹھا اور کئی لبوں سے چیخیں نکل گئی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔